جتنے بھی مسائل جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاشرت سے ہو یا معیشت سے، ہم نے گزشتہ ایام میں ان تمام پر شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کی۔ آج اس کی آخری نشست میں ہم شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب 20 شعبان المعظم سے ہمارے ساتھ اس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایک طویل دورانیہ 40 دن ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش اور کوشش کو قبول فرماتے ہوئے یہ لمحات، یہ گھڑیاں جو ہم نے دین الہی کو سیکھنے میں گزاری ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ہم نے 40 دن کے اندر جو کچھ سیکھا، سب سے پہلے میں اس کا ایک خلاصہ اور سمری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ زندگی کے پیش آمدہ معاملات میں آپ سمجھ سکیں کہ دین اسلام ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہمارے ان 40 دنوں میں ہم نے بات کی کچھ اخلاقیات پر۔ اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جیسے ہم بندے اور خدا کے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ بندے اور خدا کا تعلق ہے، اس پر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم بندوں کے مابین جو ایک دوسرے کے تعلق کی بات ہے، جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے عبادت کا اجر ملتا ہے، ہم ان تعلقات کو بھی بہتر رکھیں، اور ایک اچھا مسلمان اسے ہی کہتے ہیں جو اخلاقیات کو بھی سمجھ کر اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے۔ دین اسلام میں اس کو معاشرتی ذمہ داریاں کہتے ہیں، سوشل اوبلیگیشن، سوشل رسپانسبلٹیز۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے؟ آپ کی انفرادی ذمہ داریاں، آپ فیملی کے سربراہ ہیں تو آپ کی پھر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ آپ معاشرے میں صرف کرتے ہیں، دکان کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، آپ کی پھر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ آپ کا معاشرے میں کیسا بیہیویئر ہو، آپ اپنے ریلیٹیو سے کیسے ملتے ہیں، لوگوں سے کیسے ملتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو کیا آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزوں کو اسلام نے کہیں قرآن کی آیت میں ہمیں سکھایا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے بتایا۔ لہذا ایک کامیاب مسلمان اسے کہتے ہیں جو معاشرے میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی کوشش کرتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سارے احکام ادا کرنے کا حکم دیا، ایسے ہی اسلام نے اس کی ادائیگی کے طریقے بھی بتا دیے۔ کوئی شخص اپنی مرضی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو نہیں اپنا سکتا۔ یعنی جیسے آج کی ایک فکر ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے میں نے نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے، تو یہ بس ٹھیک والا تصور اسلام نے نہیں دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کے پیرامیٹرز ہیں،
ایک بندہ اللہ اکبر کہہ کے اور وہ ثنا کی بجائے اتحیات پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، رکوع پہلے کرنے کی بجائے سجدہ پہلے کرتا ہے، رکوع بعد میں کرتا ہے، رکوع کے اندر وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، کھڑے ہو کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے کے وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، رب اجعلنی پڑھتا ہے، بعد میں کہے جی جو نماز میں پڑھنا تھا میں نے سارا ہی پڑھا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے۔ ہم کہیں گے پڑھا تو سب کچھ ہے، لیکن جیسے ہمارے آقا نے کہا تھا ویسے نہیں پڑھا ہے، جو طریقہ اسلام نے بتایا ویسے نہیں ادا کیا۔ اس کا مطلب صرف عبادت کرنا کافی نہیں، بلکہ عبادت کا جو طریقہ کار بتایا گیا اسلام کے اس طریقے کے مطابق نماز، روزہ، زکوٰۃ آپ دیگر چیزیں ادا کریں گے تو پھر ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کے درجے میں پہنچے گا۔ تو اس لیے یہ مسائل سیکھنا لازم تھے۔ ہم نے کوشش کی، جیسے نماز ہے ایک ایک مسئلہ کھول کے بیان کیا، طہارت کے مسائل، روزے کے مسائل، غسل کے مسائل، زکوٰۃ کے، یہ سب چیزیں اس لیے بتائی گئیں تاکہ یہ سارے مسائل سیکھ کر ہم جان سکیں کہ کیسے ہم عمل کریں گے کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہوگا۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک پورشن ہے جو ہم نے گزشتہ 40 دن میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ دین اسلام نے ایک اور اہم ترین پورشن بیان کیا جس کو کہتے ہیں اسلام نے کیا معاشی تصورات دیے۔ آپ نے روٹی کمانی ہے، کیسے کمانی ہے، آپ اپنی زندگی کی دنیاوی ضروریات کو کیسے پورا کریں گے۔ اسلام نے اس میں بڑا پیارا کنسیپٹ دیا۔ دین اسلام کہتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر آپ رزق حلال کماتے ہو شریعت کے پیرامیٹرز کے مطابق، اللہ اس پر بھی آپ کو عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے اندر بھی اسلام نے شرعی پیرامیٹر مقرر کر دیے کہ انسان کہے جی نہیں جی میری تو بھوک ہے، جیسے مٹتی ہے میں مٹائی جاؤں، تو اسلام نے کہا نہیں، حلال کھانا ہے، حرام سے منع کیا، سود سے منع کیا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک فی نفس ہی حلال و حرام ہے اور ایک سورسز کے اعتبار سے حلال و حرام ہے۔ بکرے کا گوشت حلال ہے، چوری کر کے کھائیں گے تو حرام ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کریمی صاحب میں کپڑا بیچتا ہوں جھوٹ بول کے، پھر کیا ہوا، ہے تو حلال۔ میں نے کہا پاکیزہ تو نہیں نہ رہا، اس لیے کہ جب اس میں سچائی شامل نہ رہی تو پھر اس کمائی کے اندر برکتیں بھی نہیں رہیں گی اور وہ مال پاکیزہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نے اس کے بھی پیرامیٹر بتائے۔ اگر آپ حرام سورسز سے چیزوں کو حاصل کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ایک لقمہ بھی اگر آپ نے حرام کا کھایا 40 دن تک تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ ہم نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، حرام کھائی جا رہے ہیں، قبضہ ہو رہا ہے، سود لے جا رہے ہیں، ڈٹائی سے کہتے ہیں، پھر کیا ہوا، نعوذ باللہ۔ یعنی ہم نے نا اسلام کو ایک رسمی اسلام، اسے ہم کہتے ہیں من چاہا اسلام۔ ہر بندے نے اپنے ذہن میں ایک اپنے اسلام کی تصویر بنائی ہوئی ہے، کہتے بس ایسے ہی ہو جائے۔ ہم نے کوشش کی کہ وہ تصویر مٹ جائے، جو اللہ کے رسول نے تصویر بنائی ہے وہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے۔ بس یہ ہم نے 40 دن کوشش کی ہے۔ یہ جو اپنے اپنے ذہنوں میں تصاویر لوگوں نے اسلام کی بنا رکھی ہیں کہ کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے نا، یہ ہماری ضروریت ہے، یہ ہماری، آپ کی ضروریات ایک طرف ہے۔ اکثر کچھ معاملات میں نے ایسے بتائے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک بندہ پیسہ دے رہا ہے، دوسرا کام کر رہا ہے، وہ اس کو فکس کہتا ہے جی میں اتنے پیسے دوں گا، تو شریعت نے فکس پروفٹ کی اجازت نہیں دی۔ ایسے شریعت نے باقی پیرامیٹرز بھی بتائے۔ ہاں ایک ہے کہ آپ کسی کاروبار میں کسی بندے کو ایز اے ملازم رکھیں تو اس کی فکس آپ تنخواہ دیں گے، وہ اور چیز ہے۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ مشارکت یا مداربت کرتے ہیں تو اس کے پیرامیٹر بتا دیے، ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کر دی ہوئی ہے 40 روزہ کورس میں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کریمی صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، حالانکہ ہم دونوں راضی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے آپ دونوں راضی ہیں، اللہ اس کا رسول نہیں راضی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے شریعت نے ہمیں پیرامیٹر دیے ہیں۔ آپ کا راضی ہونا شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، شریعت جب راضی ہوگی جب اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے۔
ایسے ہی میں نے آپ کے سامنے وہ بھی بات کی جو ہمیں معاشرت میں، یعنی ہم یہ تو معیشت تھی، پیسہ دولت کیسے آئے گا، اس کے لیے حلال سورس اسلام نے بتائے۔ معاشرت کیا ہے؟ معاشرت یہ ہے کہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے جس کو اللہ اس کے رسول نے جائز قرار دیا۔ جیسے یہ ہم نے اس دن مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی بیٹا بیٹی گود لے گا تو اس کو اپنا نام نہیں دے سکتا، قرآن کا حکم ہے ادعوا لآبائہم، اللہ فرماتا ہے ان کو ان کے اصل ماں باپ کے ساتھ پکارو۔ اب ان کو اپنا نام دے دینا یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ اب اس کے جواب میں بھی ایک شخص نے کہا کہ میں نے بھائی سے لے لیا بیٹی یا بیٹا لیکن ہم راضی ہیں، تو ہم نے اس کا یہی جواب دیا آپ راضی ہیں، اللہ اس کا رسول تو راضی نہیں ہے نا۔ یہاں یہ کہہ دینا نہیں جی ہم راضی ہیں، اور یہ معاشرے میں قباحت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل ہیں، ہمارا معاشرے میں کثرت سے طلاق اور خلا کے مسائل ہیں۔ ایک طرف تو اختلافی معاملات ہیں، اب لوگ اختلاف تو ایک طرف اس سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں، جس کے میں نے کچھ واقعات آپ کو بتائے۔ تو ظاہری بات ہے یہ خدا خوفی کے ساتھ ہی انسان بچے گا نا، وگرنہ ایک انسان ہے وہ طلاقیں بھی دیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، خیر ہے، دیکھ پکائی بانٹ دی، لو جی میں لوگوں کو کھانا کھواتا ہے، چلو جی حلال ہو گئی۔ ایسے تھوڑی حلال ہوتا ہے، یہ کفارہ تو زہار کا ہوتا ہے، طلاق کا تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس پر بھی ہم نے تفصیل سے 40 دن کورس میں بات کی کہ شریعت نے جو پیرامیٹرز مقرر کیے، جو لمیٹیشن اور حدود لگا دی، آپ ان حدود سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ مذہب پہ بھی بات کی جائے، وہ کر لی، انفرادی اور اجتماعی معاملات پہ بھی، معیشت پہ بھی، معاشرت پہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے معاشرے کے اندر جو اخلاقی اقدار تھیں ان پر بھی ہم نے پچھلے 40 دن میں تفصیل سے ایک ایک دن ہم نے ٹاپک پہ بات کی ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ آج ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو رہا ہے۔ آج ہم تھوڑی سی بات کر کے آج کی محفل کو پورا کرتے ہیں، دعا کی طرف آئیں گے۔ آج اس دور میں ایک بہت زیادہ بڑھتا ہوا فتنہ ہے جسے الحاد کہتے ہیں، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم یونیورسٹی کی ایک اصطلاح استعمال کی تھی ایتھیسٹ، تو مجھے ایک یہاں نمازی نے کہا کہ کریمی صاحب یہ ایتھیسٹ کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ایتھیسٹ اسے کہتے ہیں، یا ایتھیزم جو آج فتنہ ہے، وہ لوگ ہیں جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ یونیورسٹی میں ہم بات کر رہے تھے تو وہاں ایک اسکالر ہے، انہوں نے بتایا کہ میں کلاس میں قرآن کے کچھ آیات، کیونکہ اب تو گورنمنٹ نے تمام سلیبس میں قرآن کا ترجمہ شامل کر دیا ہے، یہ بڑا اچھا اقدام ہے، ترجمہ قرآن سب میں شامل ہے۔ تو کہتے ہیں میں ترجمہ قرآن کی کلاس میں گئی، اب بچیوں کا نام فاطمہ ہے، عائشہ ہے، تو کہتے ہیں آئی ایم ایتھیسٹ، آئی ایم ناٹ بلیو ان اللہ، ہم تو ایتھیسٹ ہیں، ہم تو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے، ہم تو قرآن پڑھیں گے ہی نہیں۔ اندازہ لگائیے، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بیٹا میڈیکل میں آگے بڑھے، ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ڈارون کو اپنا پیغمبر مان لیا اور نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیا۔ یہ پہلے ماڈرنزم بنے، اب پوسٹ ماڈرنزم کی طرف گئے، تو یہ کثرت کے ساتھ اس وقت ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ ہماری مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں، میں نے انالیسس کیا، 15 سے 25 سال کے درمیان کے نوجوان بہت کم ہیں، کسی مسجد میں 1%، کسی مسجد میں 2%۔ رات کو الحمدللہ علامہ منیر احمد یوسفی صاحب، ان کے بڑے بیٹے نے میرے اعزاز میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا تھا، میں وہاں تھا چائنا اسکیم، انہوں نے کہا جی کریمی صاحب آپ نے PhD کیا ہے، ہماری خواہش ہے کہ شمالی لاہور میں آپ کا بڑا اچھا کام ہے، آپ آئیے، ہم آپ کے اعزاز میں پروگرام۔ ماشاءاللہ ان کی مسجد بھری ہوئی تھی، جامع مسجد ابوبکر صدیق منیر احمد یوسفی صاحب کا اتنا نام ہے۔ تو میں نے وہیں یہ بات کی، ان کو بھی صاحبزادہ صاحب، میں نے کہا دیکھیں آپ نوٹ کریں، 15 سے 25 کے درمیان کی جو ایج کا نوجوان ہے وہ ہمیں مسجد میں نظر نہیں آ رہا اس وقت، ہے 1% ہوگا، 2% ہوگا، زیادہ سے زیادہ 3% سے زیادہ مسجد میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب 25 سے اوپر ہے، 30 سے پلس ہے، 40 پلس ہے۔ اللہ نہ کرے آنے والے چند سالوں کے بعد
یہی نوجوان ہمارے مستقبل بننے والے ہیں. مجھے سوچ کے بتائیں اس وقت کیا حال ہوگا، کیونکہ میں تو ان سے ڈائریکٹ ملتا ہوں نا کالج یونیورسٹیز میں، ہمیں پتہ جو حالات ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ان نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلام بہت دور تک جا چکا ہے. وہ کہتے ہیں اس کون سا اسلام، نام مسلمانوں والے ہیں. میں نے کلاس میں کہا، میں نے کہا جی آپ روزہ رکھا کریں. کہتے سر ہم ٹیسٹ دیں کہ روزہ رکھیں، دادا لگائیں، ٹیسٹ چل رہا ہے، ٹیسٹ سیشن چل رہا ہے. کہتے سر ہم ٹیسٹ دیں کہ روزہ رکھیں. تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں. روزہ رکھ کے زیادہ پڑھا جاتا ہے. سحری کے وقت آپ اٹھتے ہیں اللہ کا، میں نے تو کاؤنسلنگ کرنی تھی نا کہ اللہ کا ویسے بھی نام لیا جاتا ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اب سحری کھائیں اس کے بعد بیٹھ جائیں، آپ اپنی اسٹڈی کریں. یہ میں تو ان کو لالچ دے رہا ہوں اسلام کے نام سے، روحانیت کے نام سے، اسپرچویلٹی پر، کہ آپ کا فوکس ہو جائے گا. آپ جتنی بھی اسٹڈی کرو گے اس میں روحانیت شامل ہو جائے گی، اس کی برکت سے پاس ہو جاؤ. اب یہ تو میری کاؤنسلنگ کا ایک طریقہ ہے. لیکن میں یقین کریں سوشل میڈیا نے ایسی تباہی پھیری ہے، یہ نوجوان بہت دور تک چلے گئے ہیں. دین تو نام کے نہیں ہے ان کے پاس. الامان والا ہمارے ان علاقوں میں پھر بھی ہے، کیونکہ میں تو سارا دن بیریا میں ہوتا ہوں. بیریا کی لوکیشن ہوگی یا جو باہر کے جو سوسائٹی کی لوکیشن ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں کہاں تک لوگ چلے گئے ہوئے ہیں. ہمارے ان علاقوں میں پھر بھی ابھی بھی کچھ دین کی اقدار، کوئی روایات، کوئی ٹریڈیشن، کوئی اسلام سے پیار کرنے والی چیزیں ہیں. تو اس لیے اس میں ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے. اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی اگر آپ کی بات نہیں مان رہی اور وہ اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، وہ نماز روزے کی پابند نہیں ہونا چاہ رہی، اب آنا نہیں چاہ رہی، اس کا مطلب ہے پھر کہیں ہم سے خطا ہوئی ہے، اور یہ خطا ہمیں آنے والے وقت میں بھگتنا پڑے گی. پھر آپ اس بچی کو 30 ایئر یا 35 کے بعد آپ اسے لاکھ کہیں کہ آؤ مسجد کی طرف، وہ بچہ نہیں آئے گا. رات کو صاحبزادہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، جب میں نے کہا کہ کریمی صاحب سب سے زیادہ جو نقصان ہم نے اٹھایا وہ کورونا کی وجہ سے ہے. کہتے یہودی لابی جو چاہتی تھی وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئی. آپ دیکھیں ہم کیا بیت اللہ شریف تک متاثر ہو گئے، اس میں عمرے کا بند کر دیا، جو کچھ بھی ہوا. اس کا مطلب کہ وہ تو چلو اپنے مقصد میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے، اس میں جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے کتنی بری کی ہے. ہمیں اپنی اولاد کو اسی طرح اسلام کی طرف لانا چاہیے، اسی محبت کے ساتھ. اور رہی صحیح کسر، علماء کے خلاف نفرتوں کا ایک سلسلہ شروع ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیں آپ، جہاں علماء کرام کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے، علاقوں کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری ہے. بھئی جس سے آپ نے دین سیکھنا ہے، جب آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں نفرتیں ہوں گی، آہستہ 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 یہ نوجوان نسل دین سے بہت دور تک چلی جائے گی. تو اس لیے الحاد کیا ہے، جس پر میں نے اب آخر میں بات کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. کتابیں آ گئی ہیں، آپ کو بطور تحفہ پیش کرتے ہیں. الحاد کیا ہے؟ الحاد کا مطلب ہوتا ہے بے دینی، لا مذہبیت، جس کو نیچرلزم کہتے ہیں. یہ جو نیچری ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اسلام اور دیگر مذاہب کی پابندیوں سے ہٹ کر زندگی گزارو. کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس ملک میں آج سے 10 سال پہلے کہ کوئی یہ نعرہ لگا سکتا ہے، نعوذ باللہ. جو سلوگن یہاں فیمنزم کا آیا، فیمنزم نے نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی، اور برائی کی حدوں کو پھلانگ کے رکھ دیا. اور رہی صحیح کسر، ہمارے میڈیا پر ایسے ڈرامے اور ایسے موویاں اور ایسی چیزیں بنا دیں کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، سوائے گھر کے اختلاف انتشار کے اور بے حیائی اور بےہودگی کے کچھ بھی نہیں رہا. لیکن یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اصلاح کس نے کرنی ہے. دیکھیں میں تو ظاہری بات ہے میری طبیعت بھی درمیان میں خراب ہوئی، بڑا کچھ ہوا. آپ جانتے ہیں 40 روزہ فہم دین کورس میں کوئی ایک بھی ناغا ہوا ہے؟ بولیں تو صحیح. مجھے پتا ہے اس دوران میں کتنی ڈاکٹر کے پاس میں کہا جی ہائی پوٹینسی کی میڈیسن دے دیں، میں نے ناغا نہیں کرنا، اس لیے کہ لوگ چاہت سے آتے ہیں، ان کو اللہ کے رسول کا دین ضرور مل جائے. ایک دن بھی ناغا ہو گیا لوگوں کے دل میں مایوسی ہو جائے گی.
ہم نے کوشش کی کہ روزانہ آپ کو جس دن چاہا تھوڑی ڈوز دے دی، زیادہ دی، کہ کم از کم یہ سلسلہ چلتا گیا، 40 دن ہم نے پورے کیے الحمدللہ۔ تو اس میں کچھ ذمہ داری اہل علاقہ کی بھی ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ دیکھیں، مجھے یہاں ایک ہے بندے بڑا بااثر ہمارے محلے کے بندے، انہوں نے کہا کریمی صاحب ان نوجوانوں کی تربیت کا کچھ کریں، یہ تھڑوں پہ بیٹھے ہیں، موبائل ہاتھ میں، عجیب معاملات۔ تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ اب ہم تو کر رہے ہیں مسجد میں، لیکن یہاں تک لانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری بنتا ہے۔ اور میں یقین کریں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، بڑا مستقبل بھیانک ہوگا اگر ہم نے ابھی بھی آنکھ نہ کھولی۔ آنے والا وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ نسل جس کی ہم نے تربیت کرنا تھی، آج کی وہ نسل نہیں ہے کہ آپ تھپڑ مارو آپ کی بات مان لیں۔ پہلے تھے نا ماں باپ سختی سے کہتے اوے اٹھ نماز پڑھ، نہیں پڑھے تھے ماں والد صاحب، وہ بتاتے ہمارے دوست بھی، وہ گئے گھر میں جا کے اور لایا جوتا تھے ایک ایک لائی، اٹھو تو چل نماز پڑھ گیا، تو بچے کہتے جی ٹھیک ہے۔ تو آج آپ سختی کر کے دیکھیں، یہ آپ کے ہاتھ سے بھاگ جائیں گے۔ آج دور ہے بڑی احتیاط کا، کونسلنگ کا، پیار سے۔ میں اس لیے اکثر بزرگ حضرات کوئی نوجوان غلطی کر دیتا نا، میں بچہ 15 17 18 سال کا، تو وہ اکثر مسجد میں جھڑکنے لگ جائے سختی سے، اوے دفعہ ہو۔ میں کہا نہیں ایسے نہ کریں، ان کو دفعہ کر دیے یہ دفعہ ہو جائیں گے، یہ تو پہلے ہی جا رہے ہیں ہم دفعہ ہو جائیں۔ ان کو آپ نے بڑے پیار سے کہنا بیٹا ایسے نہیں طریقہ ہوتا، مسجد کے یہ آداب ہیں، مسجد میں بیٹھ کے سمجھائیں، آپ کی بات وہ مان لے گا تسلیم۔ اور یہ آج کا دور ایسا ہے، آج آپ سختی کریں گے یہ بھاگ جائیں گے آپ سے، آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے، ڈریں گے، خوفزدہ آئیں گے، بھی ہمیں تو مسجد میں جانا ہی نہیں ہے جی، ادھر تو جو ہے ہمیں اس طرح کی بات۔ تو یہ حکمت عملی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں میرا کہنا فرض ہے کہ میں آپ کی کم از کم اتنی بات ہم آپ کے سامنے رکھیں نا، کہ ہم کس طرح اپنی آنے والی نسل کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہترین مواقع ہیں، ہم اچھا لٹریچر ان کو دے سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا ہم نے یہ کتابوں کا اہتمام کیا ہے، اور یہ کتابوں کا کیا مقصد ہے کہ چلو ان کے گھر تک ایک ایک کتاب تو پہنچے گی نا، جب دل کرے گا چلیں جی مسجد سے کتاب آئی تھی چلو پڑھیں، یہ پڑھ لیں، ان کے بہن بھائی پڑھ لیں، ان کے کوئی بھی پڑھ لے، تو انشاءاللہ دیکھیں برکتیں برکتیں ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں آپ سب مل کے اسلام کی ان محبتوں کو عام کرنے کی۔ تو الہادیت کیا ہے؟ لا مذہبیت، اور اس میں یورپ نے اور خاص طور پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور پسے پشت وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے سکہ عالم تھے، یعنی معتبر عالم، یہ انہوں نے بات بتائی، کہتے کریمی صاحب ہمیں یہ بات باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے کہ یہ یہاں لاہور میں کچھ باقاعدہ عالم ہیں، دین کا لبادہ اوڑھا ہے، 32 کے قریب ہیں جن کو ماہانہ ڈالر امریکہ سے آتے ہیں۔ کس بات پہ آتے ہیں جی؟ کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت پیدا کریں۔ آپ کو ایسے میڈیا پہ لوگ ملیں گے جو کہیں گے تراویح نہیں پڑھنے کی ضرورت، جو کہیں گے چھوڑیں کوئی بات نہیں ہے، یہ ایمی مولیوں نے باتیں بنائی ہیں۔ خود بھی عالم کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ساری چیزیں علماء کے، تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں۔ یہاں مجھے بابا جی کی بات یاد آئی، ایک بار نا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو بات شروع ہو گئی کہ جی یہ لوگ نا بڑی دوسرے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں بڑی جی میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو قریب کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں تانوں نہیں پتا بٹیرا نو پھڑن سے بولی بٹیریاں دی بولنی پیندی ہے۔ اچھا اس وقت میں تو ظاہری بات ہے وہ اتنا نہیں، ہم نے گاؤں وغیرہ کا ماحول ہے، تو وہ بتایا کہ جب گندم اٹھائی جاتی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے بٹیرے اس میں چھپے ہوتے ہیں، تو کسان کیا کرتا ہے یا کوئی جو سمجھ وہ اس میں ایک کیسٹ لگا ہے، اس وقت ٹیپ چلتی تھی نا، اس میں بٹیرے کی بولیاں ہوتی ہیں اور ساتھ پنجرا لگایا ہوتا ہے، تو وہ اس میں سے بٹیرے کی آواز آتی ہے تو بٹیرے سارے اڑ اڑ کے اس پنجرے میں آتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں۔ کہتے بس یہی سمجھو کہ بٹیروں کو پکڑنے کے لیے یہ بٹیروں کی بولیاں ہیں، بولتے ظاہر میں کچھ ہیں، اندر ان کا مقصد اور ہے، یہ اس طرح تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے کہ ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ یہی طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ مجھے بتائیے ہم نے بھی اس سے پہلے 10 سال 8 سال پہلے میڈیا پہ بڑے اچھے اچھے پروگرام کیے، روحانیت پہ بات ہوتی تھی،
اسلام کی عظمت پہ بات ہوتی تھی، کہیں قرآن کی عظمت، کہیں نبی کی عظمت، کہیں ناموس رسالت، کہیں ختم نبوت، یہی باتیں رمضان میں موضوعات ہوتے تھے۔ اس مرتبہ ٹی وی چینل پہ کیا ہو رہا ہے؟ دو مختلف مکتبہ فکر کے علماء کو بٹھایا ہوا ہے اور بیٹھ کر وہ موضوع چھیڑ دیے جو صدیوں سے حل نہیں ہوئے، اور وہ اینکر اس کو 35 منٹ میں حل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ عوام کے ذہنوں میں بھی اسلام کے بارے میں نفرت پیدا ہوئی، کہتے ہیں مولوی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ایسے نہیں، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ فروعی اختلافات تو یہ تو آپ دیکھیں، جو آپ کا سگا بیٹا ہے، آپ کے نطفے سے پیدا ہوا، وہ آپ سے اختلاف کر سکتا ہے؟ کرتے ہیں، کہتے نہیں اب بھائی تو نہیں پتا این جگہ ہے، تو کیا آپ کہیں گے اس کو کہ یہ گھر سے نکل جائے؟ بھائی اس کی ایک اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی رائے ہے۔ آپ والد ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، تو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کیا بائی فورس منوائیں گے؟ اس کے لیے کونسلنگ ہے۔ یہ جب آپ کا اپنا سگا بیٹا آپ کے ساتھ اتفاق رائے نہیں رکھتا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں دنیا کے سارے لوگ ایک جیسی اتفاق رائے رکھیں گے؟ اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد حضرت امام اعظم ابو یوسف نے علمی اختلاف کیا ہے، کتب فقہ میں موجود ہے، علمی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس نہج تک امت کو پہنچانے کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ پھر میں نے انالیسس کیا تو یہ میڈیا بھی یہودی پیڈ میڈیا ہے، ان کو پیچھے سے ایڈ ہوتی، ظاہر بات ہے یہ جتنے بھی ایڈ چلاتے ہیں ان کو پیسہ ملتا ہے تو چلاتے ہیں نا، اس پیسے کے پیچھے پالیسی ہوتی ہے، اور پالیسی بیٹھ کے بنانے والا اسرائیل ہے، جس نے کیسے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا۔ لوگوں کے، نوجوانوں کے یہی ذہنوں میں ہے۔ کبھی بھی ایسی بات نہیں، میں نے سٹاف روم میں بات کی کالج کے، میں نے کہا جی نماز تراویح کون پڑھ رہا ہے؟ تو وہاں فزکس کا ینگ پروفیسر کہتا ہے سر تراویح ہے ہی نہیں ہے، ایویں مولویوں نے گلا بنائی ہے۔ استغفر، میں نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، میں نے کہا یہ سنت موقدہ ہے، چھوڑیں گے گناہ گار ہیں، مستحق نار ہیں۔ اب جب اس کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی تو اس کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ ہاں ابھی کیوں، اس لیے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس یا ان کے پروگرام، اس نے مجھے فوراً نکال کے دکھا دیا، یہ دیکھیں جی سوشل میڈیا پہ یہ آیا ہوا ہے، کیسے ہمیں یہود و نصارہ نے اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے ہمیں کس طرح تباہ کر دیا کہ ہمارا نوجوان آج کا وہ اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ صرف ہمارے پاس ایک ہی جگہ بچتی ہے، مسجد کا محراب یا ممبر، اس کے علاوہ نہ کالجز میں وہ تربیت رہی، نہ یونیورسٹیز میں، اور نہ کہیں ادارے ایسے ہیں کہ جہاں اسلام کی خالصتاً تعلیم دی جائے۔ ہر جگہ صرف اور صرف لادینیت اور لامذہبیت کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو گرامی حضرات، ہم نے کوشش کی کہ ان دنوں میں کچھ نہ کچھ، اب دیکھیں یہ ہمارا جو لائیو چلتا رہا، بعض اب آپ پوچھتے تھے کریمی صاحب اس کی کیا ضرورت ہے، اب میں آپ کو دکھاؤں کیا ضرورت ہے۔ یہ آپ نے یہاں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، سنا، یہ دیکھیں یہ بچے ہیں جنہوں نے گھروں میں بیٹھ کر پوری کتابیں لکھ دی ہیں، پوری کتاب اپنے قلم سے لکھی۔ یہ جب اسائنمنٹیں پہنچی ہیں تو دل باغ ہو گیا کہ ان بچوں نے الحمدللہ جو کچھ ہم یہاں درس دیتے رہے، انہوں نے ماشاءاللہ پوری اب یہ ان کو انشاءاللہ واپس جائیں گی تو ان کو الحمدللہ اس کا کیا فائدہ ہو، ساری زندگی یہ بچیاں یہ اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں ان کو زندگی کے وہ سارے مسائل مل جائیں گے جن کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آپ نے تو سن لیے، بھول گئے، لیکن یہ تو لکھے گئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ اصل فائدہ ہے، یہ جو ہم آن لائن چلا رہے تھے کہ یہ بیٹھ کر یہ کام کیا، اور بڑا میں چیک کر رہا تھا کل، ان کو زبردست جو ہے نا بچوں نے پوری کتاب دیکھیں لکھ دی ہوئی ہے، پورا اور بیٹھ کے لکھنا ایک انتہائی مشکل امر ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ اسائنمنٹیں لکھ کے بھیجی ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر ہم نے ان کے لیے اسناد کا بھی اہتمام کیا ہے اور ان کو باقاعدہ مارکس بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بچیوں کے، میں اس میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ممکن ہے وہ بچیاں لائیو اب بھی دیکھ رہی ہوں، ان میں خدیجہ الطاف، ان کے 495 نمبر ہے 500 میں سے، نصرت فاطمہ ان کے بھی 495 نمبر ہیں، اور اسی طرح عریشہ مبشر ہے بیٹی، اس کے 470 نمبر ہیں، سعدیہ امجد ہے 475 نمبر ہے 500 میں سے، ایمان رفیق کے اس 480 نمبر ہیں، آمنہ شہزادی 485 نمبر ہے، سعدیہ امجد ہیں اسی 475، عریشہ مبشر 470،
اور اسی طرح سائمہ ابرار 480 نمبر، یہ اسی طرح ہم نے تقریباً یہ بچوں کے کچھ اسناد ہیں۔ سامیہ رضا ہے 485 نمبر، ملائکہ نور ہیں 493 نمبر، شازیہ اسلم ہے 490 نمبر، ملائکہ ہے 495 نمبر، میرب زرلش ہیں اور نمبر 490 ہیں، شازیہ خلیل ہیں نمبر 495 ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ باقاعدہ اس کو چیک کیا ہے، چیک کر کے یہ نمبر دیے ہیں اور یہ اسناد انشاءاللہ تعالی ان تک پہنچ جائیں گی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار جس کی توفیق سے ہم نے یہ سلسلہ جو شروع کیا تھا الحمدللہ یہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا، تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آئندہ بھی ہمارا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، رمضان کے بعد بھی مسجد کے ساتھ تعلق وابستہ رکھیں۔ ہم نے گروپ بھی بنایا ہوا ہے جامع مسجد حنفیہ رضویہ، جو لوگ اس میں ایڈ نہیں ہیں تو وہ اپنا نمبر آج لکھوا کے جائیے گا تاکہ اس میں ہم ایڈ کریں۔ اس میں ہم دیگر مسائل پر بھی بات کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمارا سلسلہ دین کی تبلیغ و اشاعت کا جاری و ساری رہتا ہے۔ اب جن احباب نے باقاعدہ اس میں حصہ لیا، ہم صرف ان کو کتابیں دیں گے، اعتکاف والوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ہم سلام پڑھتے ہوئے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو جن احباب